ابن عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کی نماز دو دو رکعت ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا، 597 نمبر حدیث ہے، ابو داؤد نے 1295 نمبر حدیث ہے، سنن نسائی میں 1666 نمبر حدیث ہے، اور سنن ابن ماجہ میں 1322 نمبر حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو شیخ البانی نے تمام المنہ میں صفحہ 240 پہ صحیح کہا ہے۔ اور مثنا مثنا سے مراد ہے دو دو رکعت، اس طرح تفسیر ابن عمر نے کی، جیسا کہ صحیح مسلم میں عقبہ ابن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال قلت لابن عمر، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا، ما معنی مثنا مثنا، دو دو کا کیا مطلب ہے؟ قال تسلم من کل رکعتین، ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرنا۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ مثنا مثنا یعنی اثنتین اثنتین، دو دو رکعت، فلا یصلی اربعا جميعا، اکٹھے چار نہ پڑھے، وانما یصلی اثنتین اثنتین، دو دو رکعت پڑھے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، فقال ما ترى في صلاۃ اللیل، رات کی نماز کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ قال مثنا مثنا، دو دو رکعت، فاذا خشی احدکم الصبح صلى واحدة فاوترت له ما قد صلى، اور اگر صبح کا ڈر ہو تو ایک رکعت پڑھ لے اور اس سے اس کی طاق رکعت ہو جائے گی جو اس نے نمازیں پہلے پڑھی ہیں، جو نفل پڑھے ہیں۔ اما النہار، دن، تو اسے روایت کیا ہے اہل سنن نے، اور علماء میں اس کی تصحیح میں اختلاف ہے، لیکن صحیح کیا ہے کہ وہ ثابت ہے، جسے امام بخاری نے بھی جیسے صحیح کہا، اور فتکون صلاۃ اللیل و صلاۃ النہار، دن اور رات کی نماز جو ہے دونوں ہی دو دو رکعت ہوں گی، ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرا جائے گا، اور اسی قاعدے پر ہر حدیث اس کو لیا جائے گا جس کے اندر چار رکعت کا ذکر ہے، الا کہ اس میں نفی ہو کہ سلام نہیں پھیرا، جیسے کہ حدیث ہے چار رکعت کی، اسی پہ وہ محمول ہوگی، اسی قاعدے پہ، جیسے کہ نبی علیہ السلام سے رمضان کے بارے میں نماز سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا غیرہ علی 11 رکعہ، آپ رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یصلی اربعا، چار پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، نہ سوال کرو ان کی خوبصورتی اور لمبے ہونے پہ، یہ ظاہر ہے کہ چار رکعتیں ایک سلام سے ہیں، لیکن یہ اسی قاعدے پر جو ہے عام قاعدے پہ اس کو محمول ہوگا کہ وہ دو دو رکعت، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، دو دو رکعت، جیسا کہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ تو انہوں نے چار رکعت کیوں ذکر کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت پڑھنے کے بعد تھوڑا آرام کرتے، پھر جو ہے اس میں ثم کا ذکر ہے، ثم جو ہے وہ تراخی کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پہ مراد یہی ہے کہ تھوڑا اب آرام کرتے پھر چار پڑھتے، تو وہ فرق بتانے کے لیے چار چار کا ذکر کیا، یہ نہیں اس سے مراد کہ آپ نے چار رکعت کے بعد سلام پھیرا۔ اور حدیث ابن عمر جو ہے اس پر امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں یہ باب باندھا ہے، باب التسلیم فی کل رکعتین من صلاۃ التطوع صلاۃ اللیل والنہار، ہر دو رکعت کے بعد سلام پھیرنا نفلی نماز میں دن اور رات کی۔ اور اس کے بعد ایک اور باب ذکر کیا، باب ذکر الاخبار المنصوصہ والدالہ علی خلاف قول من زعم ان تطوع النہار اربعا، اس چیز کا اخبار کا ذکر جس پہ یہ دلالت کرتی ہیں یہ نص منصوص دلائل، اس قول کے خلاف کہ جو یہ گمان کرتا ہے کہ دن کی نماز جو ہے وہ چار رکعت ہے، دو نہیں ہے، اور پھر بہت سے دلائل ذکر کیے انہوں نے کہ جس میں یہ ثابت کیا کہ دن کی رکعت نماز بھی دو دو رکعت ہے، نفلی نماز، اور اسی پر حدیث جو ہے محمول ہوگی، رحم اللہ من صلی قبل العصر اربعا، اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے چار رکعت پڑھی، یعنی دو دو رکعت کر کے۔ ابن حبان رحمہ اللہ نے اربعا کا ذکر کیا ہے، فرمایا ارادہ بھی تسلیمتین، اس سے ارادہ آپ کا دو سلام کے ساتھ، کیونکہ خبر یعلی ابن عطاء عن علی ابن عبداللہ الازدی عن ابن عمر کے اندر یعنی اس حدیث میں ہے، قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کی نماز دو دو رکعت ہے، صحیح ابن حبان، یہ صحیح ابن حبان میں ہے، یعنی امام ابن حبان کا بھی استنباط ہے اس سے۔ اور اسی طرح جو ہے جمعے کے بعد چار رکعت جو آپ نے فرمایا اس میں بھی دو دو رکعت پڑھی جائیں گی۔ اور یہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا یہاں کے جو سابقہ مفتی اعظم ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ المشروع للمسلم یصلی النافلۃ
مثنا مثنا لیلا و نہارا، کہ مسلمان کے لیے جائز یہی ہے مشروع کہ وہ دن اور رات کی نماز دو دو رکعت پڑھے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا متفق علی صحتہ، اس کے صلاۃ اللیل مثنا مثنا متفق علی صحتہ، اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ وفی روایت صحیحہ، اور صحیح روایت میں یہ بھی ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کی نماز جو ہے وہ دو دو رکعت ہے۔ اسے امام احمد اور اہل سنن نے اس زیادہ لفظ نہار کے ساتھ ذکر کیا جو کہ صحیح ہے، اور تفصیل اس کا ابھی بھی کافی تفصیل ہو گئی ہے، لیکن بہت سی کتابوں میں ذکر ہے۔ آخری جو شاہد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو قوی ہے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اخرجہ ابراہیم الحربی فی غریب الحدیث کما فی نصب الرایہ وفی الدرایہ قال حدثنا نصر بن علی قال حدثنا ابی عن ابن ابی ذئب عن المقبری یعنی سعید بن المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، وقد تقدم ان نصر بن علی یرویہ عن ابیہ عن محمد بن عون عن محمد بن سیرین عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال الحافظ فلعل له فيه اسنادین قلت رجاله ثقات ولکنہ غریب ولم اجد من خرج من اصحاب الکتب المشہورہ۔ تو خیر یہ ان کی تعلیق ہے، ولا غیر مشہور ولو کان معروفا عندهم لاستمسک به الائمۃ لنظافۃ اسنادہ، یعنی یہ دارقطنی رحمہ اللہ نے علل کے اندر یہ کافی لمبی بحث لکھی ہے، لیکن بہرحال یہ سند اس کی جو ہے وہ قوی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ائمہ نے اس کی تصحیح کی ہے یہ نہار کے لفظ کی۔ سوال آیا ہے کہ دن اور رات کی نماز میں نے ایک حدیث ذکر کی تھی کہ دو دو رکعت ہے، تو کہتے ہیں کہ دن کی نماز کے بارے میں جو لفظ ہیں نہار کے وہ شاید شاذ ہیں، بعض اہل علم نے کہا ہے۔ شاذ اس وقت ہوتا ہے جو مخالفت میں ہو، تو لیل کے ساتھ لیل کی نفی نہیں ہے تو یہ مخالفت میں نہیں ہے، زیادہ ہے، اور زیادہ تو ثقہ جو ہے وہ مقبولہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اسے شاذ کہا جائے۔ جمہور علماء جو ہیں ان کے نزدیک یہ دیکھ لیں کہ جواز الگ چیز ہے اور وجوب الگ ہے۔ افضل جو ہے یعنی جائز ہے 4 رکعت بھی پڑھنا رات کی نماز میں بھی اور دن کی بھی، لیکن افضل کیا ہے؟ دن کی اور رات کی چاہے سنتے ہوں نفل ہوں وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا، دو دو رکعت، بلکہ بعض تو اس کے وجوب کے بھی قائل ہیں، جن میں امام احمد رحمہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اکثر 2 رکعت سے ایک سلام سے جو ہے نماز جو ہے جائز نہیں ہے الا الوتر، فرض کے علاوہ جو ہے، کیونکہ اس میں سنت صحیح ثابت ہے، صحیح سنت سے یہ ثابت ہے۔ تو مجھے علم میں تو یہی سمجھ مجھے تو یہی آتی کہ صلاۃ اللیل والنہار افضل یہی کہا جا سکتا ہے 2 رکعت ہے، کوئی 4 پڑھ لے تو جائز ہے، اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ناجائز ہے، لیکن افضل جو ہے آپ کی اس حدیث کی بنا پر وہ یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھی جائیں، واللہ تعالی عالم بالصواب۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب جو گروپ مسائل دین المدینہ میں آئے ایک سوال کا جواب دے رہے تھے قرآن و سنت کی روشنی میں، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا و دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔